Assalamu alaikum girls, hope aap sab theek honge and you have been through a previous lecture. Today we will be discussing the remaining portion of your next chapter, that is God be praised. So far we have discussed that Maulvi Abul Barkat and his wife Zebun Nisa were a bit worried relating to the daughter of to the marriage of their elder daughter Mehrun Nisa, as she was growing up in age and she was about 14. And when she turned 14, Maulvi Abul prayers become more intense. He was a bit worried, and the only person who know his concerns was his trouble, his problem was Chaudhry Fatadat. Chaudhry Fatadat was a member of the district board, and he was a pious religious Muslim, and he was trying to help Maulvi Abul in his problems, and he was looking forward to the most eligible, suitable bachelor to marry Mehrun Nisa, but no one in the village was willing to marry Mehrun Nisa, as everyone know the financial status of Maulvi Abul Barkat, who has nothing except for few pennies in his bank account. And later on, a boy named Shamim Ahmad, he just joined village. After living for some time in the city and saving up his money, later on he inaugurated a shop in the village, and Maulvi Abul was given that golden chance to inaugurate his shop by becoming his first customer. So from today onward, we will be discussing the remaining portion of it. Maulvi Abul reached Shamim Ahmad's new shop. He found a crowd had already assembled there. जब मौलवी अबुल बरकत शमीम अहमद की दुकान पर पहुंचा, नई दुकान पर, तो उसने देखा कि लोगों का एक हजूम पहले से वहाँ मौजूद था. To watch the proceeding, उस सारी बात को, उस सारे चीज़ को देखने के लिए. मोस्ट ऑफ द ऑन लुकर्स वर वुमेन, और उनमें से ज़्यादातर ख़वातीन जो लोग देखने आए थे उनमें ख़वातीन शामिल थे. द लिंगर टू गेज विद विस्टफुल लॉन्गिंग एट द कलरफुल डिस्प्ले, वो झुक रही थी बार बार देखने के लिए जो इतना कलरफुल किस्म का जो चीज़ें वहाँ पर डिस्प्लेड थी. Maulvi Abul inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flower nestling among yellow roses. उसने पहले कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा की तिलावत करके दुकान का इफ्तिताह किया, और फिर कपड़ों के ढेर में से एक गुलाबी रंग का कपड़ा जिसमें खूबसूरत फूल थे और वो येलो कलर की पीले रंग के डॉट्स के दरमियान था, उसमें से उसका इंतखाब किया. I will need a piece from this for a young lady suit. मुझे इस थान में से एक नौजवान लड़की के सूट का कपड़ा सी दो. He said काट दो. He said loudly, उसने ऊंची आवाज़ में कहा. Overjoyed, शमीम अहमद पिक अप हिज यार्डस्टिक. खुशी और जोश और वलवले के साथ शमीम अहमद ने अपनी जो आप कहते हैं यार्ड स्टिक थी उसको उठाया, अपने पे जो कपड़ा मापने वाला पैमाना था उसको उठाया. Uttered in the name of Allah, silently measured up seven yards, picked up the large pieces of scissors and cut the cloth. उसने कपड़े का एक बड़ा 7 मीटर का कपड़ा नापा और बड़ी कैंची उठाकर उसको काटा. Then it folded neatly and placed it before Abul Barkat with respect. उसको अच्छे तरीके से उसने तय किया और मौलवी अबुल बरकत के सामने पेश कर दिया. He almost seemed to be offering it as a gift. ऐसा लग रहा था कि वो उसको एक तोहफे की तरह वो पेश कर रहा था. How much should I pay? मौलवी अबुल said. मुझे इसके बदले कितने पैसे अदा करने हैं? मौलवी अबुल बरकत ने पूछा. Out of respect, शमीम अहमद hesitated for a moment. काबिल एहतराम होने की वजह से और इस एहतराम में मौलवी अबुल बरकत शमीम अहमद कुछ वक्त के लिए हिचकिचाया. रब्ड हिज पाम, उसने अपनी हथेली को रगड़ा. क्लियर हिज थ्रोट, अपना गला साफ़ किया. एंड रिप्लाइड सॉरी, एट द रेट ऑफ 6 रुपये पर यार्ड इट विल बी 42 रुपीज़ सर. 6 रुपये मीटर के हिसाब से तकरीबन आपके पैसे बनते हैं 42 रुपीज़. हिज वर्ड फेल लाइक अ बॉम्ब शेल ऑन मौलवी अबुल पर उसके अल्फाज एक बॉम्ब शेल की तरह गिरे. Okay. Suddenly he felt as a burden after a burden of cloth from the various shelves had been falling over him. और उसको लगा जैसे यके बाद दीगर उसने कहीं बहुत से जो थे वो कपड़ों के थान उसके ऊपर किसी ने गिरा दिए.
آؤٹ آف 43 روپی ہی کیپٹ اے روپی اینڈ کوئکلی پیڈ دا ریسٹ ٹو شمیم احمد. اس نے باقی ساری چیزوں کے پیسے ادا کیے, 42 روپیز اس نے دیے اور کپڑا اپنے پاس اٹھایا اور چلا گیا. تھینک یو سر, شمیم احمد فلشڈ وتھ ہیپینس. بہت شکریہ. شمیم احمد خوشی سے جو تھا وہ فلش کر رہا تھا, بلش کر رہا تھا, یعنی کہ خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا. یو ہیو گریشیسلی میک می بیکم مائی فرسٹ کسٹمر. آپ نے مجھے عزت بخشی کہ آپ میرے پہلے دکاندار بنے. آئی کنسیڈر اٹ اے گریٹ اومن. اور میں اس کو اپنے لیے ایک بہت خوش قسمت چیز سمجھتا ہوں. دیٹ از وائی آئی ہیو ناٹ آفرڈ یو اینی کنسیشن ٹوڈے. اسی لیے میں نے آج آپ کو کوئی رعایت نہیں دی. بٹ آئی ایم یور ہمبل سرونٹ سر. آئی ول گاڈ ولنگ کمپنسیٹ یو سون ان سم ادر وے. میں آپ کا ایک عاجزانہ سا غلام ہوں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں جلد ہی آپ کو کسی اور طریقے سے آپ کا یہ احسان چکا دوں گا. مولوی ابول پلیس دا بنڈل آف دا کلوتھ انڈر ہز آرم. مولوی ابول نے کپڑے کا جو بنڈل تھا وہ اپنی بغل میں لیا. اینڈ گاٹ اپ ٹو لیو. اور دکان میں سے اٹھا تاکہ وہ وہاں سے اس سے نکلے. ہی اسمائلڈ بلیسڈ شمیم احمد اینڈ بگین واکنگ سلولی ہوم. وہ مسکرایا اور گلی سے چلتا چلتا واک کرتا ہوا اپنے گھر کی طرف آ گیا. ون ایوننگ اے فیو ڈیز لیٹر کیم someone knocked at the door. کچھ دنوں کے بعد ایک شام کو دروازے پر کسی نے دستک دی. He went to the door himself and opened it. خود دروازے پہ گیا, اس نے کھول کے اسے دیکھا. A wave of fragrance flowered into the house. ایک دم سے گھر میں خوشی کی ایک لہر, خوشبو کی ایک لہر دوڑ پڑی. السلام علیکم سر. He heard a familiar voice. السلام علیکم سر. اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی. It was شمیم احمد. یہ شمیم احمد. After the preliminary exchange of greetings. ابتدائی سلام دعا اور برکات کے تبادلے کے بعد شمیم احمد hesitantly said something secret to مولوی ابول. شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے کچھ خاموشی سے مولوی ابول کو کہا. A thrill went through مولوی ابول's ear. اور ایک دم سے مولوی ابول کے کانوں میں ایک تھرل, ایک خوشی کی لہر گونج اٹھی. An idea came to him. Instead of listening to شمیم احمد request on his threshold. اس نے اس کو ایک بات سنائی دی, اس کی درخواست کو اپنے دروازے پہ سننے کی بجائے. He turned and shouted. وہ مڑا اور اس نے اسے کہا. عارفا's mother, I am going out. عارفہ کی ماں, میں باہر جا رہا ہوں. I will be back soon. میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا. And he started walking toward the mosque. اور وہ مسجد کی طرف چلا گیا. شمیم احمد followed him silently. شمیم احمد اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا. They went to a room at the end of the mosque. اور کمرے کے کونے میں وہ آخری جو مسجد کے کونے کا آخری کمرہ تھا وہاں پر وہ گئے. It was a dark and usually used for offering special prayer in solitude. وہ ایک اندھیرا کمرہ تھا اور خاص قسم کی اکیلی solitude, تنہا نمازیں ادا کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. جیسے کہ بیٹا عام طور پر تراویح وغیرہ کے لیے اور خاص طور پہ جب اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ایک مسجدوں میں کوئی پرسکون جگہ ڈھونڈتے جہاں پر وہ اپنے عبادت کے سلسلے کو جاری رکھ سکیں. مولوی ابول went into the room. He put a match to a dry twig and with it lit the earthen lamp. مولوی ابول نے کیا کیا, ایک خشک سی twig, ایک بتی کو لیا اور اس سے دیے کو جلایا. The flame flickered for a while. ایک لمحے کے لیے تو وہ جو لو تھی وہ ٹمٹماتی رہی. Became steady. اور پھر وہ آخرکار ٹھیک ہو گئی. شمیم احمد as now looking nervously into the flickering flame. شمیم احمد گھبراتے ہوئے اس flickering flame کو دیکھ رہا تھا. To put him at ease, مولوی ابول said softly. اور اس کو پرسکون کرنے کے لیے مولوی ابول نے اس کو خاموشی سے کہا. What is it? یہ کیا ہے son? شمیم احمد lowered his eyes. اس شمیم احمد نے اپنی آنکھیں جھکائیں. He hesitated for a moment and then replied. وہ ایک لمحے کے لیے شرمایا اور پھر کہا. If you allow me sir, I will begin. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنی بات جاری رکھوں. شمیم احمد yes of course son, what is it? To encourage the youth he patted his back. اس کو کہا جی بیٹا تم اپنی بات جاری رکھو. اس کو حوصلہ دینے کے لیے اس نے اس کی پیٹھ پر تھپتھپایا. شمیم احمد felt at ease but couldn't overcome his embarrassment. شمیم احمد اب پہلے سے
ایز پر تسلی سے محسوس کر رہا تھا، بٹ couldn't overcome his embarrassment، لیکن اپنی شرمندگی کو embarrassment کو روک نہ سکا. Then finally mustered up courage. He cleared his throat and began in a low voice. اس نے اپنی ساری آواز کو، جو اپنا حوصلہ تھا اس کو جمع کیا اور اپنے گلے کو صاف کر کر دھیمی آواز میں کہا. As a matter of fact my mother should have done this but she is not well. یہ رسم و رواج کے مطابق میری والدہ کو آپ سے یہ بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ان دنوں کچھ ٹھیک نہیں ہے. That is why I have come. اسی لیے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. He stopped. You did the right thing, مولوی ابول said affectionately. بیٹا تم بالکل ٹھیک کرے، اس نے شفقت سے کہا. My request is please accept me as your slave. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے اپنے غلام کے طور پر قبول کر لیں. I mean. He stopped abruptly, stumbling over the word. وہ ایک دم سے رک گیا اور الفاظ کو لڑکھڑاتے ہوئے کہا. مولوی ابل could not believe what he has just said. مولوی ابل کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ اس نے کیا کہا. To make sure he asked, what is it son? اس نے بات کا یقین کرنے کے لیے کہا، آپ نے کیا کہا بیٹا؟ I don't quite understand. You wish me to accept you as. مجھے آپ کی بات نہ سمجھ نہیں کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میں کس طرح آپ کو قبول کروں؟ Yes sir, as your slave. جی سر، اپنے غلام کی طرح. شمیم احمد blurted out in haste. شمیم احمد نے جلدی سے کہا. I mean if you have no objection. میرا مطلب ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو. I will send my mother with a marriage proposal. میں رشتے کے ساتھ اپنی والدہ کو آپ کے پاس بھجواؤں گا. It will be an honor sir to be your son. اور میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ میں جو ہوں آپ کا بیٹا بنوں. In his excitement, fear and confusion, he did not see the tear which have silently rolled down Maulvi Abul's cheek. اس کی خوشی میں اور خوف میں اور پریشانی میں اس کو وہ آنسو دکھے نہ جو مولوی ابل کی گالوں سے ٹپک کر آ رہے تھے. In that silence, time almost stood still. اور اسی سنا میں وقت ایک دم رک گیا. For both of them, they looked dazed. کیونکہ وہ دونوں کچھ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے. مولوی ابول sighed and wiped the tear from his eyes. مولوی ابول نے آہ بھری اور اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا. And his face with the lost end of his turban. اور اپنے چہرے سے اپنی پگڑی کے دوسرے کونے سے. In a quivering voice he said, Oh Allah, daughters are your helpless creature. اس نے اپنی گنگھتی ہوئی آواز میں کہا کہ اے اللہ، بیٹیاں آپ کی جو ہے وہ بے یار و مددگار مخلوق ہیں. He caught hold of شمیم احمد's hand and added, they are for marriage. اور وہ اس نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کہ یہ شادی کے لیے ہیں. You are my dear disciple. تم میرے ایک بہت تابع دار شاگرد ہو. Brother حافظ احمد son, brother حفیظ عبد الرحیم کے بیٹے, is also my son. وہ بھی میرے بیٹے کی طرح ہے. Come on son. کام ادھر آؤ بیٹا ادھر آؤ. اینڈ ہی embraced شمیم احمد warmly. اور اس نے شمیم احمد کو خوشی سے گلے کو لگا لیا. Girls, with this we will stop here. We will try to do the rest of the portion inshallah in your next lecture. Till then, try to go through your lesson, try to read it and try to figure out the difficult words, and if any word is not comprehensible to you, you feel you don't understand it, you can always text me and ask me about the meaning of those words and about all the difficulties you will find understanding and comprehending my lecture. With this we will stop here. We will do the rest in inshallah in your next lecture. Till then, Allah Hafiz.